میدان جنگ میں ادھر علی کا لشکر ہے، ادھر معاویہ کا لشکر، درمیان میں علم لے کے ہمارے یاسر آ گئے، درمیان میں کھڑے ہوئے علی کے لشکر سے نکل کے دونوں لشکروں کے درمیان میں آ گئے، اور درمیان میں آ کے لشکر معاویہ کی طرف دیکھ کے کہا سنو میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، کیا تمہیں نبی کی حدیث بھول گئی؟ عمار کے صرف نکل کے آنے کی وجہ سے 35 لوگ معاویہ کے لشکر کے نکل کے علی کے لشکر میں آ گئے۔ یہ نہیں کہ صرف ادھر سے لوگ ادھر گئے ہیں، جو ادھر سے آئے ہم وہ بھی گنتی پوری کریں گے، ادھر سے بھی 35 لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا علی تو حق کا امام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، عمار آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمار یاسر کی شہادت ہو گئی تو لشکر معاویہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا، ہمارے پاس تو نبی کی حدیث ہے، اسے باغی کو قتل کرے گا، تو باغی کیا ہم باغی ہیں؟ کیونکہ لشکر شام میں سفر تجارت کہ سامان تجارت ہے، تو اگر کیونکہ رسول کہہ چکے تھے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ فتح ہماری ہے، ہم نے جیتنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ ہے، فرمایا گھبرانا نہ، اللہ فرشتے بھیجے گا۔ تو ان کو تسلی ہوگی، ان کو لڑنا تو فرشتوں نہیں ہے نا، تو ہم نے تو صرف ریکوری کرنی ہے، تو ہم سامان لوٹیں گے۔ قرآن نے اس پورے واقعے کو لکھا، قرآن نے کہا انہوں نے رسول سے مجادلہ کیا، بحث کی نبی سے، پراپر نبی کے ساتھ اونچی آواز میں بولے، نبی کہہ رہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس لشکر سے لڑو، نہیں یا رسول اللہ ہمیں اس سے لڑنا ہے۔ قرآن نے پورے واقعے کو لکھا، انہوں نے مجادلہ کیا میرے نبی سے، یہ اونچی آواز میں بولے، نبی دلیلیں دے رہا تھا اور یہ نبی کی دلیل نہیں مان رہے تھے۔ آخر کافروں کے لشکر کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ کفار کا جو نقصان کیا وہ اکیلے علی نے کیا۔ کافروں کے 70 لوگ اس جنگ میں مرے تھے، جن میں سے 39 لوگ اکیلے علی نے مارے تھے۔ ولید ابن طواس ابن سعید ابن نوفل، نوبل ابن خیلد، حارث ابن زمہ، زمن ابن اسود، لوزہ ابن ربیہ، سعد ابن دار، حکم ابن حجاج، زید ابن ملیس، یہ سارے عرب کے بڑے بڑے کافر علی کی تلوار سے۔ اکیلا علی لڑ رہا تھا اور لشکر پیچھے کھڑا تھا۔ قرآن نے ایک ہی بات نہیں کی، لشکر کی بات کی ہے۔ جو جڑے ہوئے مجلس کے ساتھ وہ کرنا، قرآن نے ایک ہی بات نہیں کی، لشکر کی بات کی ہے۔ یہاں اکیلا لڑ رہا ہے اور لشکر پیچھے کھڑا ہے، اس کا مطلب کأنہم بنیان مرصوصہ، لشکر میں نہیں، کأنہم بنیان سیسا پلائی ہوئی دیوار تو ہے ہی نہیں، اکیلا علی لڑ رہا ہے۔ اسلام کی دوسری جنگ، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک جنگ کا ایسا منظر دکھاتا کہ کیا کیا ہو رہا تھا اس میدان جنگ میں۔ دوسری جنگ ہوئی، دوسری جنگ جنگ احد۔ اب کفار دوبارہ مکمل طاقت کے ساتھ آ گئے، مکمل طاقت کے ساتھ آنا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کو رسالت امام نے پہاڑی کے اوپر بٹھایا، 50 لوگ دے کے، ہم نیچے لڑیں گے، تم نے اوپر رہنا ہے، تیرے پاس تیر انداز ہوں گے، تیرا اوپر کا ڈیفنس نیچے والے مجاہدین کو لڑنے میں مدد دے گا، کیونکہ جب کافر نیچے لڑ رہے ہوں گے انہیں پتا ہوگا اوپر مسلمانوں کے بندے بیٹھے جن کے ہاتھوں میں تیر ہوں گے، تم اوپر سے حملہ کرو گے، کافر نیچے زمین پہ ٹھہریں گے نہیں۔ اگر ہم نیچے سے جنگ جیت بھی جائیں، کافر بھاگ بھی جائیں، تم نے نیچے نہیں اترنا، تم لوگوں نے اپنی چوکیوں پہ بیٹھے رہنا ہے، مورچے خالی نہیں کرنے جب تک میں تمہیں حکم نہیں دوں گا کہ آ جاؤ۔ نیچے بڑی زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور کافروں نے میدان چھوڑ دیا۔ میدان چھوڑا تو جاتے ہوئے کوئی گھوڑا چھوڑ گیا، کوئی تلوار چھوڑ گیا، کوئی ڈھال چھوڑ گیا۔ جو ہی میدان جنگ کا یہ منظر دیکھا تو اب جو زمینی جنگ لڑ رہے تھے وہ فوراً دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں، انہوں نے کسی کا گھوڑا، کسی کی تلوار، کسی کی ڈال یہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ جو درے پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم تو اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے، تو نیچے تو سارے کا سارا میدان جب ہم اتریں گے تو ہمارے ہاتھوں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ آخر 15 لوگ، صرف تاریخ کہتی، ہسٹری کہتی 15 لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہیں پہلی نشست میں، انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، باقی لوگ نیچے اترے، بعد میں ان 15 میں سے بھی بہت سے لوگ نیچے اتر آئے۔ جو ہی وہ نیچے اترے، اکرمہ اور خالد بن ولید یہ لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، یہ نکل چکے تھے۔ آگے جا کے اکرمہ نے خالد کے کان میں کہا پیچھے تو مڑ کے دیکھ، درہ خالی ہو گیا ہے، بندے پہاڑ سے نیچے آ چکے ہیں۔ انہوں نے زوردار حملہ کیا پیچھے سے، اتنا طاقتور حملہ کیا کہ قرآن نے اس منظر کو لکھا،
قرآن نے کہا مسلمانوں کے مجاہدین پہاڑیوں پہ ایسے چڑھ رہے تھے جیسے بکرا پہاڑ پہ چڑھتا ہے. اکیلے امیر المومنین اور امیر المومنین، مجھے جنگیں پڑھنا مقصد نہیں ہے، صرف کنہم بنیان مرصوص ہے. اکیلے امیر المومنین نے پوری جرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ، یہ وہ جنگ تھی جس میں رسالت مآب کا دندان مبارک زخمی ہوا تھا، ٹوٹا نہیں تھا. ممبر سے اگر کوئی پڑھے تو محتاط رہیے گا، رسول کا دان ٹوٹا نہیں تھا، زخمی ہوا. ٹوٹنا عیب ہے. دانت ٹوٹ جاتا تو نقص آ جاتا، جس پہ نقص ہو وہ کامل نہیں ہوتا. دندان مبارک رسالت مآب زخمی ہوا، خون بہا، رسول نے اپنی آستین سے صاف کیا. زخمی رسول کو لڑتے ہوئے علی نے دیکھا. امیر المومنین پیچھے سے واپس آئے. اب امیر المومنین کے لیے کیا تھا؟ رسول کا تحفظ بھی کرنا تھا اور سامنے لشکر سے کافروں سے اکیلے علی نے لڑنا بھی تھا. اب اگر ادھر سے لڑتے تھے تو پیچھے سے کافر رسول پہ حملہ کر دیتے. عرب میں یہ جنگی طریقہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. اب اکیلے امیر المومنین ہیں، اگر ادھر سے وہ لڑیں گے اور پیچھے رسالت مآب زخمی حالت میں ہیں تو کفار اور مشرکین پیچھے سے رسول پر حملہ کر دیں گے. امیر المومنین وہاں گئے جہاں رسالت مآب تھے. رسالت مآب کو کعبہ بنا کے علی نے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا. امیر المومنین رسالت مآب کو کعبہ بنا دیا اور اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگا دیا. چکر پہ لگا کے علی نے چھوٹے چکر سے چکر شروع کیا ہے، بالکل نبی کے قریب سے تحفظ شروع کیا ہے. چکر پھیلتا اتنا وسیع کر لیا کہ میدان احد خالی ہو گیا. یہ وہ جنگ تھی جس میں امیر المومنین کی تلوار عرش سے آئی تھی. جنگ پڑھنا مقصد ہوتا تو یہاں پر بہترین جنگ کا منظر میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا تھا. اب لشکر کہاں گیا تھا؟ قرآن کہتا بھاگ گیا تھا، لڑ علی رہا تھا. کأنہم بنیان مرصوصہ کی منزل. بدر احد ہو چکی. اسلام نے تیسری جنگ کی، خندق. خندق ایک طرف مکان، ایک طرف پہاڑ اور درمیان میں مسلمانوں کا لشکر. سلمان محمدی کے مشورے پر اس میں خندق کھودی گئی. 10 صحابیوں کو 40 ہاتھ جگہ دی کہ 10 صحابی 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے. اس کے بعد 10 40 ہاتھ جگہ کھودیں گے. 4 گز گہری، 4 گز چوڑائی میں اور 5 کلومیٹر لمبی خندق مسلمان مجاہدین نے کھودی. اس میں جب میں نے دیکھا کہ جب بدر پہلی جنگ ہوئی تھی تو اس میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر کی ریشو کیا تھی، تو تاریخ نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 313 تھا اور کافروں کا لشکر 1000 تھا. میں نے پھر پوچھا جب خندق ہوئی ہے تب کافر اور مسلمانوں کے لشکر کی ریشو کیا تھی؟ پھر ہسٹری نے مجھے بتایا کہ کافر 10,000 تھے اور مسلمان 3,000 تھے. ریشو 1 اور 3 کی رہی ہے. ریشو تبدیل نہیں ہوئی، 1 3. اب میں نے سوچا میری عقل، آپ کیونکہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں مجھ سے، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تو آپ مجھے زیادہ عقلی طریقے سے اس پہ قائل کر سکیں گے. میری سمجھ میں تو ابھی تک یہ نہیں آ رہا کہ جب رسالت مآب نے پہلی جنگ لڑی تب بھی مسلمان 1 حصہ تھے، کافر 3 حصہ زیادہ تھے، خندق میں بھی زیادہ تھے. رسالت مآب نے بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی. بھائی خندق تو اس لیے کھودی جاتی ہے نا، زیادہ لوگ ہیں تو بچنا ہے، تحفظ کرنا ہے. تو خندق اس لیے کھودی تھی رسالت مآب نے، جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے کہ کافر بہت زیادہ آ گئے تھے. میں نے کہا سوچ رہا خندق میں زیادہ آ گئے ہوں، احد میں کم آئے. احد میں بھی اتنے ہی تھے، بدر میں بھی اتنے ہی تھے. تو میں نے کہا کافر تو ہر جنگ میں زیادہ رہے ہیں. بدر میں خندق نہیں کھودی، احد میں خندق نہیں کھودی. بعد میں پتا چلا تحقیق کرنے سے خندق کافروں کے لیے نہیں کھودی تھی. جو ہاتھ نیچے ہے میرا خیال انہیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ رسول 2 جنگوں میں ایک بڑا برا ایکسپیرینس کر چکے تھے کہ وہاں سے کوئی یہاں آئے تو علی تو جانے نہیں دیتا.
لیکن یہاں والے بدر میں بھی چلے گئے تھے, یہاں والے احد میں بھی چلے گئے تھے. رسول نے کہا اب خندق کھود لو, باہر سے کوئی آیا تو علی نہیں جانے دے گا, اب اندر سے کوئی باہر نہ جائے. باہر سے کوئی آ گیا تو وہ علی نہیں چھوڑے گا. اب اندر والوں کا کیا کریں بھائی, ان کو روکنا کہ یہ نہ جائیں. جن کو روکنا تھا انہی سے کھدوائی. یہاں میرا جملہ نہیں ہے, میرا جملہ نہیں ہے, یہ جملہ ہے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا. میں انہی کا جملہ انہی کے نام سے کہوں گا تاکہ قبلہ کی روح کو اسال ہو جائے. انہوں نے کہا کسی تنگ دل کی تنگ خندق کھودی ہوئی سے امر آ گیا. حضور کہیں بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ یہ جنگی قوانین جو ہوتے ہیں نا, یہ آرمی کے ڈسپلن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آرمی کی سیکریسی, اگر اس کا کوئی سیکریٹ دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے, سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اندر سے پتہ کرو مخبری کس نے کی. عمر کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں خندق کم کھودی ہوئی ہے؟ یقین کرو میں خطابت نہیں کر رہا, نارتھ ہیمپٹن والوں میں خطابت نہیں کر رہا, نہ سمجھنا کہ میں صرف ذاکری کر رہا ہوں. پیغام وہاں پتھر کے ساتھ ایک خط باندھ کے بھیجا گیا تھا. دل سے تو مسلمان تھے نہیں کچھ لوگ. 7 لوگ آئے ہیں, اکیلا عمر نہیں آیا, 7 لوگ آئے ہیں. عمر بن عبد ود, حسل اس کا بیٹا, وہ بھی اس میں آیا ہے. 7 لوگ آئے ہیں جس کے تاریخ نے نام لکھے ہیں, جو خندق کو عبور کر کے پہنچ گئے ہیں لشکر اسلام کے اندر. 7 لوگوں کا رات کی تاریکی میں خندق کو عبور کرنا تھا. مسلمان تو سوئے ہوئے تھے, لشکر آرام کر رہا تھا. سیدھے گئے اور انہوں نے جا کر رسول کے خیمے کا محاصرہ کر لیا. خیمے کا محاصرہ کرنے کے بعد عمر بن عبد ود نے اپنا نیزے کے ساتھ رسول کے خیمے کی چادر کو پھاڑا, اور پھاڑنے کے بعد نیزے کی نوک کے ساتھ چادر کو اٹھایا. اٹھا کے اس ملعون نے پہلا جملہ کہا, محمد کوئی ہے تو بھیج, یا کسی کو بھیج یا خود لڑنے کے لیے آ. یہاں پر کائنات کے رسول نے پہلی بار کہا, من لحاظ الکلب, کون ہے جو اس کتے کی زبان. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کو جلال آ گیا تھا, جو غصے میں آئے وہ نبی نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کے بدن کے اندر 4 طرح کی قوتیں ہوتی ہیں. قوت وہمیہ, قوت عاقلہ, قوت سہویہ, قوت غصبیہ. آپ نے ان 4 قوتوں کو, ان 4 پاورز کو اپنی باڈی میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے. نوجوان اور بچے اس بات کو سمجھیے گا, کیونکہ آپ کا جو جسم ہے یہ میدان جنگ ہے. اس میں شیطان بھی اپنے سپاہی کھڑے کرتا ہے اور رحمان بھی اپنے سپاہی کھڑے کرتا ہے. جو پہلی قوت وہمیہ کہ آپ کو وسوسے آئیں گے, آپ کو وہم ہوگا, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے ارادے کے ساتھ. جب آپ اپنے ارادے سے اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اللہ تمہیں عقل سے نوازتا ہے تاکہ تم اس کو کنٹرول کر سکو. اگر آپ کے اندر غصب, غصے والی کیفیت آ جاتی ہے تو جو ہی وہ کیفیت آئے گی وہ قوت آپ کے اوپر مغلوب ہو جائے گی, آپ کے اوپر غالب آ جائے گی. آپ کوئی ایسا کام کر دیں گے, بعد میں آپ پچھتائیں گے. کیوں پچھتائے؟ اس لمحے آپ پہ کنٹرول اس لیے نہیں رہا کہ وہ قوت آپ کے اوپر غالب آ گئی تھی. تو جو غالب آتی ہے, جس پہ غالب آتی ہے وہ مغلوب ہوتا ہے. امام اور نبی پہ یہ قوت غالب نہیں آتی. امام اور نبی کوئی بھی کام ہماری طرح غصے میں نہیں کرتے, کیونکہ وہ مغلوب نہیں ہے, وہ ہر شے پہ غالب ہے. وہ غالب علی کل غالب ہے. تو جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو پھر آپ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں گے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. کیونکہ یہ جتنے منظر آپ ہمیں بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں انسانیت کے غصے کے لیے. علی کا ہاتھ امر الہی ہے. علی کا ہاتھ تبھی اٹھے گا جب اللہ کا حکم آئے گا. اب رسالت مآب نے غصے کی وجہ سے نہیں, رسالت مآب کو جب غصہ آتا ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ خلق عظیم کا مالک ہے, اور صرف مالک نہیں کہہ رہا, اس کے اخلاق کی قسم کھا رہا ہے.
تو جس کے اخلاق کی اللہ قسمیں کھا رہا تھا، اس نے خندق میں عمر بن عبد ود کو کتا کہہ کے بلایا، تو کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا، یا رسول اللہ جلال آیا تھا؟ فرمایا جلال نہیں آیا تھا، رسول نے ایک معیار قائم کر دیا تھا، یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے میدان میں کھڑا ہو کے للکارتا، میں کبھی گالی نہ دیتا، اس نے آ کے دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ دروازے پہ گستاخی کی ہے۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، جو ہمارے دروازے پہ آگے گستاخی کرے، آتا انسان ہے، واپسی پہ کتا ہو جاتا۔